الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین۔ حضرات، آج کی یہ ہفتہ وار مجلس ذکر بعنوان میلاد مصطفیٰ قائم ہے، اور ڈیوزبری کے کچھ احباب ہیں جنہوں نے اس مجلس کے لنگر شریف میں اپنا حصہ شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ یہ مجلس بھی میلاد کی ہے، اس لیے دو چار کلمات برکت کے حصول کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر مسائل کا جو معمول ہے وہ قائم رکھا جائے گا۔ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر فقط اس لیے بھیجا ہوتا کہ آپ یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اس کے بعد آپ کی جو شخصیت ہے، اس کا جو رول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر بات اور ہوتی، لیکن ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہر جہان میں ہر وقت نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں، بلکہ اپنی امت کے آخری فرد کو جنت تک پہنچانا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے، احادیث سے اہل علم نے بار بار بیان کیا اور بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور راضی ہونا یہ کیفیت ہے، جب آدمی راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مطالبہ نہیں کرتا ہے نا۔ جب آدمی راضی ہو جائے پھر مطالبات نہیں ہوتے، وہ اتنی عطا ہو جاتی ہے کہ اس میں سارے سوال پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو راضی کس چیز سے ہوتا ہے انسان؟ ہمیشہ عطا سے راضی ہوتا ہے۔ تو اب حضور کو کیا عطا کیا جائے کہ آپ سید المرسلین تو پہلے سے ہیں، امام الانبیاء تو پہلے سے ہیں، جنت کے وارث بھی پہلے سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضور قیامت کے بعد جنت کے مالک بنیں گے، آپ نے زمین پر ہوتے ہوئے جنت میں اپنی ملکیت ثابت فرمائی۔ جنت آپ کی ہے، فرشتے آپ کے تابعدار ہیں، درخت آپ کے حکم پہ چلنا سیکھ گئے، پتھروں نے آپ کی تابعداری کی، پہاڑ آپ کے قدموں کے نیچے جب آئے تو انہوں نے بھی ناچنا شروع کر دیا، جانوروں نے آپ کو جان لیا کہ آپ سید المرسلین ہیں، عالم انوار میں رہے، عالم بشریت میں آئے، عالم انوار میں رہ کے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے، عالم بشریت میں آ کر انسانوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دے دیا،
اب ساری عطاؤں کے بعد آپ راضی کس چیز سے ہوں گے؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا مانگنے کا موقع دیا، اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی ہوا کہ یہ دعا قبول ہوگی، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے۔ میں نے اپنی وہ دعا حشر کے دن کے لیے اپنی امت کے واسطے بچا رکھی۔ تو آپ راضی کیسے ہوں گے؟ پتہ چلا حضور رحمت للعالمین ہے، قربان جائیے آپ کے نام پر، آپ کے کام پر، آپ کی جسم پر، آپ کی روح پر، آپ کے قدموں پر، قدموں سے لپٹے ہوئے نالین پر، کہ آپ کو رضا حاصل ہوگی، لیکن اس وقت جب آپ کا ہر امتی جنت کے اندر چلا جائے گا، اس وقت آپ راضی ہوں گے۔ اور یہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میں راضی ہوں گا ہی اس وقت، کیونکہ اللہ نے کہا نا میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ راضی ہو جائیں۔ اور راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خفا ہے، راضی کا مطلب یہ کہ جو عطا ہو گیا اس کے لیے مطمئن ہو جائے کہ یہ ہو گیا، اور کہا میں اس وقت راضی ہوں گا جب اول سے لے کے آخر تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک، جوانوں سے لے کے بزرگوں اور بزرگوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک، ہر ایک گناہ صغیرہ والے کبیرہ والے، جو بھی بحالت ایمان امت کا فرد، جب ہر ایک جنت میں پہنچ جائے گا، مصطفیٰ کی رضا مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ ایسے وفادار نبی کی بات نہ کریں اور جھجک محسوس کریں، اور ان کی آمد کے تذکروں کے لیے دلائل کا مطالبہ کریں، تو سمجھ لیں کہ ایمان میں کمزوری ہے۔ ذکر رسول کے لیے میں بار بار کہتا ہوں، یہ آپ کو اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ ذکر رسول کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا میلاد کہاں ہے کہاں نہیں، بولو میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر رسول ہوتا ہے۔ تو ذکر رسول کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے؟ اچھا، وہ ذکر کا معنی یاد رکھنا ہوتا ہے۔ ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، یاد کرنا، یہ ذکر ہے۔ تو اب بتائیں، حضور نے آپ کو پیدا ہوتے وقت یاد کیا؟ بولو، تو اڑا تھا میلاد بھی نہیں سی ہویا۔ میلاد کا مطلب پیدا ہونا ہوتا ہے۔ تو تم تو پیدا نہیں ہوئے اور وہ تمہارا ذکر کرے، اور پھر جب عرش پہ گئے، عرش سے بھی آگے گئے، وہاں تمہیں یاد رکھا؟ بولو نا۔ پھر جو زمین پہ آئے، ہر جگہ تمہیں یاد رکھا؟ مسجد میں، میدان میں، گلیوں میں، مکانوں میں، پہاڑوں میں، اور آج قبر کے اندر بھی تمہیں یاد رکھا ہے کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ ہر وقت تمہیں یاد کریں اور دلیل نہ مانگیں، اور تم جو ہو ہی ان کے غلام، تمہیں انہیں یاد رکھنے کے لیے کس دلیل کی ضرورت ہے؟ اور تم انہیں یاد رکھو گے بھی تو انہیں فائدہ کیا ہے؟ وہ تمہیں یاد رکھے تمہیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ جب ادنا کو یاد کرے تو اس کے بعد ادنا کو دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ اعلیٰ کو یاد کرے۔ اور پھر یہ وہ ہستی ہیں کہ جسے خدا کے بعد جتنے مرتبے ہیں نا ممکن، وہ سارے مرتبے اللہ نے جس ذات کو عطا کیے ہیں، اور جس ذات کی عظمت کے لیے نبیوں نے خطبے دیے ہیں اور نبیوں نے جلسہ کیا ہے اور آپ کی عظمتوں کے نعرے لگائے ہیں، اس نبی کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے آج کے امت کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دلیلوں کی تلاش میں پھرتا رہے۔ میرے اللہ نے محبوب دو عالم کے ذکر کو دلیلوں کی قید و بند سے پاک رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ دلیل نہیں ہے، دلیل ہے، لیکن طلب نہ کرو، چونکہ طلب وہاں کی جاتی ہے جہاں شک ہو، اور ذکر رسول کے لیے شک کرنے والا یہ بد نصیب انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے ذکر کے لیے دلیل کا طلب کرنا شک کو پیدا کرتا ہے، اور میرے محبوب شک کو دور کرنے کے لیے آئے۔
ہر چیز کو آپ نے واضح کر دیا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر رسول کرتے ہوئے فرحت محسوس کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو یہ محفل سجا لیتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو اس خوشی میں کھانا کھلاتے ہیں، خوش نصیب ہے جو اس شان کو بیان کرنے کے لیے اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، علم استعمال کرتے ہیں، قلم استعمال کرتے ہیں، اور وقت آئے تو قدم بھی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی جلسہ ہوتا ہے، کبھی جلوس ہوتا ہے، کبھی ترانے گائے جاتے ہیں۔ یہ ساری عظمتوں کے مختلف باب ہیں جو ہم خوش نصیبوں کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اس لیے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے آپ کی شان اور آپ کا جو ایک مقام ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلا دلیل آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اب یہ جلسہ میلاد ختم ہو گیا، اب مسائل کی بات شروع، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہماری جو پروگرام ہے، یہ اس کے پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ رسول اللہ کی خاطر ہے، اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی آپ کے وسیلے سے ہمارے لیے ہے، اور وہ بھی انہی کا بیان ہے۔ یہ دوسرا باب ہے، نہیں، یہ تیسری فصل ہے، اور وہ الفصل الثالث فی التکفین، یہ تیسری فصل ہے جو کفن دینے کے بیان میں ہے۔ تکفین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو کفن پہنانا، اس کو تکفین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو کفن پہنانا ہوتا ہے وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَایَةِ، یہ کفن پہنانا مسلمان میت کو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کفن دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کفن دینا کیا ہے؟ فرض۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان فوت ہوا اور پوری جو کمیونٹی ہے اس میں سے کسی نے بھی اگر کفن نہ دیا، اس کے لیے ریلیٹیو ہونا یا نہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، کوئی ریلیشن ہو اس کے ساتھ ہے، لیکن اگر پوری کمیونٹی میں کسی نے بھی اس مسلمان مرد یا عورت یا بچے کو کفن نہیں دیا تو وہ پوری جو کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری گناہ گار ہوگی، اور قیامت کے دن ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کفن کیوں نہیں پہنایا گیا۔ تو یہ جو فرض ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور اگر کسی ایک نے بھی اس کو ادا کر لیا تو پوری کمیونٹی کی گردن آزاد ہو جائے گی۔ وَكَفَنُ الرَّجُلِ، کفن الرجل سنہ، جو مرد کا کفن ہے اس میں سنت کیا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں ازار و قمیص و لفافہ، یعنی یہ جو کفن ہے نا اس کی تین جہتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو سنت ہے، سنت کے اعتبار سے کفن کتنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کفایتاً، یعنی کتنا کفن ہے جو کافی ہے تو بس اس سے انسان کو گناہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ہے ضرورتاً، کہ کتنا ہے جو لازماً، یعنی اس حالات کے مطابق جتنا میسر آ جائے وہ ضرورتاً ہوتا ہے۔ تو سنت کفن کتنا ہے وہ بتا رہے ہیں، ایک ازار ہے، ازار و قمیص و لفافۃ، ایک ازار ہے، ایک قمیص ہے، ایک لفافہ ہے۔ کیا ہے؟ لفافہ۔ ازار کہتے ہیں تہبند کو، ٹھیک ہے؟ ازار کسے کہتے ہیں؟ ابھی یہ آج جو درس ہوگا نا یہ صرف آپ کو کپڑوں کی تعداد اور اس کی کیفیت بتائے گا۔ اگلا جو درس ہے اس میں آپ کو ان سب چیزوں کا تفصیلی طور پر علم آ جائے گا کہ مردے پر یہ لباس کیسے پہنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اور کون سی چیز کہاں استعمال ہوگی۔ لیکن ابھی آپ کو وہ جو اس کے جتنے بھی یعنی کفن کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔
تو آپ نے یاد کرنا ہے، ایک کیا ہے؟ ازار ہے. کیا ہے؟ ازار، جسے تہبند کہتے ہیں. اور دوسری قمیص ہے. دوسری کیا ہے؟ قمیص ہے. اور تیسری ہے لفافہ. لفافہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن اصل میں یہ لفظ ہے عربی سے. اور لفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا. لفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لپیٹ لینا. تو لفافہ وہ چیز ہوگی جس میں کسی چیز کو لپیٹا گیا ہو. اور عام طور پر جو آپ یہ جو انویلپ ہوتا ہے اس کو بھی لفافہ کہتے ہیں، چونکہ اس کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ ہر طرف سے لپیٹی جاتی ہے، ہر طرف سے کور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لفافہ کہتے ہیں. وگرنہ یہ نہیں کہ یہ لفافہ ہے. لفافہ اس کے معنی کے اعتبار سے لفافہ کہتے ہیں، چونکہ اس کا کام بھی اس اندر والی چیز کو لپیٹ دینا ہے. تو اس لیے مرد کے سارے جسم کو جو آخر میں کپڑا لپیٹتا ہے نا بڑا، اس کو لفافہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفافہ. اچھا بس اس کے بعد ہے وَكِفَایَةٌ. اچھا وہ کفن کتنا ہے جس سے کفن کافی ہو جائے؟ سنت تو یہ تین ہے نا. کون کون سا؟ تہبند، قمیص اور لفافہ. لیکن ایک وہ ہے کفن کے جس سے کفن کافی ہو جاتا ہے، اس سے بھی بات بن جاتی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ دو ہیں، وہ ازارٌ و لفافتٌ. وہ ازار ہے تہبند اور لفافہ. اگر یہ دو کپڑے بھی ہوں تو جو یہ میت کے لیے اتنا کفن بھی کافی ہے. لیکن یہ کفن ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ سنت میں کتنے کپڑے ہیں؟ تین. ایک تہبند، قمیص، لفافہ. تہبند، قمیص اور لفافہ. اور وہ کفن جس سے کفایت ہو جائے یعنی کافی ہو جائے وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں. ایک تہبند اور دوسرا لفافہ. قمیص اس میں بے شک نہ ہو تب بھی کفن مکمل ہو جائے گا. ایک اور ہے ضرورتاً، کہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ نہ سنت پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ کفایت پر عمل ہو سکتا ہے. کہ حالات ایسے ہیں، غربت ہے یا اور پریشانی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو وہ پھر کفن کیسا ہوگا؟ کتنے کپڑے ہوں گے اس میں؟ تو وہ کہتے ہیں وہ ضرورتاً ما وجدہ، کہ جو کچھ بھی مل جائے نا کپڑا، جتنا مل جائے، جو مل جائے جس سے اس کا جسم کسی طرح لپیٹ لیا جائے، بس اتنا کفن دو تو ضرورت پوری ہو جائے گی. اور یہی وہ کفن ہے جو فرض ہے. اگر اتنا بھی کسی نے نہ کیا تو پھر ساری جو کمیونٹی ہے وہ گناہگار ہوگی. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ کفن کی تین جہتیں ہیں، ایک سنت ہے، ایک کفایت ہے، ایک ضرورت ہے. ضرورت میں جتنا ملے اس کے اوپر لپیٹ دو، اور کفایت میں دو چیزیں ہیں، تہبند اور لفافہ. اور سنت میں کتنے ہیں؟ تین ہیں، ایک تہبند ہے، ایک قمیص ہے اور ایک لفافہ. اتنی گل سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ، وہ کفن تیار ہے. اس کے بعد فرمایا اب بتا رہے ہیں وَالْإِزَارُ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ. یہ جو ازار ہوتا ہے نا تہبند، وہ کہتے ہیں اس کو تہبند ہے، لیکن اس کے استعمال کا جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے. کہا یہ سر سے لے کے پاؤں تک ہے ازار. ٹھیک ہے. وَالْلِفَافَةُ کذالک، اور لفافے بھی اسی طرح ہے، یعنی وہ بھی سر سے لے کے پاؤں تک ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْلِ الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمِ، اور قمیص جو ہے یہ گردن سے لے کے پاؤں تک ہے. اور باقی جو دو بتائے وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہے. تو لیکن چونکہ لفافہ جو ہے یہ قدرے بڑا ہوتا ہے، لفافہ قمیص سے بڑا ہوتا ہے اور قمیص سے ازار پھر چھوٹا ہوتا ہے. یعنی ازار سب سے چھوٹا، ایسا ہی ازار کیا ہے؟
بولو نا. ہاں پھر سنو. والازار من القرن الى القدم. نہیں، ازار جو ہے یہ سر سے لے کے پاؤں تک ہے. ازار جو ہے جسے تہ بند کہتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک ہے. اور لفافہ ازار سے بڑا ہے. وہ لفافہ وہ بھی سر سے قدم تک ہے، لیکن وہ ہمارے دیگر علماء فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا ہو کہ اس میں باڈی بھی ساری آ جائے اور اس کو دونوں طرف سے باندھا بھی جا سکے، تو وہ اس کا سائز تھوڑا بڑا ہوگا. تو دو تو یہ ہو گیا. اور تیسرا ہے جو سب سے چھوٹا مرد کے لیے کفن میں کپڑا ہے، وہ آپ کی گردن سے لے کر پاؤں تک ہے. گردن سے لے کر پاؤں تک ہے، جس کو قمیص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قمیص کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو کپڑے ہوں گے نا، اس میں وہ جگہ تو بناتے ہیں جس میں بازو وغیرہ داخل کیے جائیں، کاٹا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہوگا یہ بلا جیبن. اس میں ویسے تو اردو میں جیب کہتے ہیں یہ جیب کو، لیکن اصل میں جیبن یہ عربی میں گریبان کو کہتے ہیں. یہ جو آپ کا یہ بٹن لگانے والی جگہ ہوتی ہے، اس کو جیب کہتے ہیں. تو کہا کہ اس میں کوئی گریبان نہیں ہوگا، باقاعدہ سلا ہوا گریبان جو ہوتا ہے. ویسے تو اس کو کاٹ کے اس کے لیے تیار کرنا، یعنی سلائی کے بغیر، وہ تو ٹھیک ہے. وَدِخْرِيسٍ، اور نہ ہی اس میں کوئی کلی ہوگی. ٹھیک ہے نا، جو کپڑے میں کلیاں لگاتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس میں وہ بھی نہیں ہوگی. وَقُمَّيْن، اور نہ ہی اس کے بازو ہوں گے. یعنی یہ جو کفن تیار ہوگا اس میں کوئی بازو آستین وغیرہ یہ جو بناتے ہیں یہ نہیں ہوں گے. کوئی اس میں کالر وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی اس میں کلیاں وغیرہ نہیں بنائی جائیں گی بیچ میں. وہ بالکل سادہ ہوگا. کوئی اس میں سلائی نہیں ہوتی، یاد رکھیں کفن میں. اس کے بعد ہمارا وَلَيْسَ فِي الْكَفْنِ عِمَامَةٌ، اور کفن میں امامہ شامل نہیں ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ کفن میں امامہ شامل نہیں ہے، یعنی امامہ کفن میں ہے ہی نہیں. لیکن آگے کہتے ہیں فی ظاہر وفی الفتاوی، کہا کہ لیکن بعض جو فتاوی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے استحسنہ المتاخرون، بعد کے جو فقہاء ہیں اس نے امامے کو مستحسن قرار دیا ہے، یعنی پریفرڈ، اس کو مستحسن قرار دیا ہے کہ بہتر ہے. لمن کان عالمن، اس آدمی کے لیے جو عالم ہو. کس آدمی کے لیے؟ جو عالم ہو. اب یہ دیکھیں آپ کہ اکثر الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں جو اہل تصوف ہیں اور اہل علم حضرات ہیں، اکثر ان کے جو کفن تیار ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ ان کے سر پر امامہ بھی رکھ دیا جاتا ہے. اس کو پہلے کے علماء نے تو اس کو نہیں ذکر کیا اور کہا کہ یہ کفن میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو متاخرون ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو علم والے صاحبان علم ہیں، تقوی ہیں، جن کی زندگی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی اور قوم کو جو علم کی سوغات دے گئے، ان کا جنازہ بھی اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ اللہ کا خاص بندہ جا رہا ہے. یہ ہے اس کو اور فرمایا کہ وَيُجْعَلُ ذَنْبَهَا عَلَى وَجْهِهِ بِخِلَافِ حَالَةِ الْحَيَاةِ حال الحیات. لیکن کہا کہ اس کا جو وہ شملہ ہوتا ہے نا امامے کا، وہ چہرے کی جانب ڈالا جائے. حالانکہ زندگی میں اس کا طریقہ ہے کہ وہ پیچھے ہوتا ہے شملہ، لیکن اس کو شملے کو یعنی چہرے کے سامنے رکھا جائے اگر اس کو آپ پہناتے ہیں. لیکن اس پر تو خیر عمل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال مسئلہ یہ اسی طرح جو یہاں بتا رہے ہیں. وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ سُنَّةُ دِرْعٍ وَأَوْزَارٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخَرَقَةٍ يُرْبَطُ بِهَا صَدْيَاهَا. کہتے ہیں کہ جو عورت کا کفن ہے، اب یہ تو مرد کا کفن بتا دیا. کتنے مرد کے کفن؟ پھر بولو میرے ساتھ. مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہیں؟ 3. ایک کا نام کیا ہے؟ ازار. ایک
قمیص اور ایک لفافہ، ازار قمیص اور لفافہ۔ اچھا، عورت کا جو کفن ہے وہ کہہ رہے ہیں سنت کفن، وہ کتنا کفن، یعنی جو کتنے کپڑے اس میں استعمال ہوں گے، لیکن سنت کے اعتبار سے وہ کیا ہے، درعن، وہ ہے یعنی کفنی۔ کفنی کیا ہوتی ہے، وہ یوں سمجھ لو کہ مرد کی جو قمیص کی جگہ ہے نا، عورت کے لیے وہ کفنی ہے۔ اور کفنی کیا ہوتا ہے، کفنی بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ بغیر آستینوں کے جو جوبا ٹائپ ہوتا ہے نا، اس کو کفنی سمجھ لیں آپ، سمجھیں۔ وَإِزَارٍ، تہبند، یہ بھی وہی، وَخِمَارٍ، اور اوڑنی، کیا، ہاں ایک دوپٹہ ٹائپ، وہ بھی شامل ہے، وَلِفَافَ، اور لفافہ شامل ہے، وَخَرَقَةٍ، اور ایک ایسا کپڑا، یُرْبَطُ بِهَا صَدْیَاهَا، جس کو اس عورت کے سینے پر باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کا جو کفن ہے اس میں دو چیزوں کا اضافہ ہوا، یعنی قمیص کی جگہ کفنی آ گئی، وہ تو وہی ہے، لفافہ بھی ہے اور ازار بھی ہے، لیکن دو چیزیں جو اضافہ ہوئیں اس میں ایک اوڑنی ہے اور ایک الگ سے کپڑا ہے جو اس کے سینے پر باندھا جاتا ہے۔ تو یہ دو کپڑے عورت کے یہ ایڈیشنل ہیں کفن میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے وہ جو سنت ہے، لیکن اتنا کفن کے جس سے کفن کافی ہو جائے وہ کیا ہے، کفایہ، اور کفن کفایہ کیا ہے، ازار و لفافت و خمار، کہا اس میں ازار ہے، لفافہ ہے اور خمار ہے۔ خمار کہتے ہیں اوڑنی ہو، لفافہ ہو اور کیا ہو، ازار ہو، لفافہ ہو اور خمار۔ خمار کہتے ہیں اوڑنی کو، وہ جو سر پہ ڈالی جاتی ہے۔ تو اس میں قمیص بے شک نہ ہو، اور اس میں وہ جو سینے پر باندھا جاتا ہے کپڑا وہ بھی بے شک نہ ہو، تب بھی کفن کافی ہو جائے گا۔ کفن کیا ہوگا، کافی ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا وَعَرْضُ الْخَرَقَةِ مَا بَيْنَ الثَّدْیِ إِلَى السُّرَّةِ، اور وہ جو کپڑا جو سینے پر باندھا جاتا ہے اس کی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ جو اس کے سینے کی ابتدا سے لے کر ناف تک آ جائے۔ کہاں تک آ جائے، وہ کپڑا اس کی چوڑائی کتنی ہے، سینے کی ابتدا سے ناف تک، گردن سے نہیں، سینے کی ابتدا سے ناف تک آ جائے، یہ چوڑائی ہے اس کپڑے کی جو سینے پر باندھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْأَوْلَى أَن تَكُونَ الْخَرَقَةُ مِنَ الثَّدْیَيْنِ إِلَى الْفَخِذِ، اور کہا کہ اس میں بھی زیادہ جو خوبصورت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چوڑائی جو سینے پر باندھنے والا کپڑا ہے نا، اس کی چوڑائی اور بڑھا دو، اور وہ سینے کی ابتدا سے لے کر اس کی رانوں تک لے جاؤ، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ پھر فرمایا وَيُكْرَهُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبَيْنِ لَهَا، اور کہا کہ عورت کے لیے دو کپڑوں میں، صرف دو کپڑوں میں عورت کو کفن دینا یہ مکروہ ہے۔ یعنی عورت کے کتنے کپڑے بتائے ٹوٹل، 5 بتائے، تو دو میں دینا مکروہ ہے، اس کا مطلب جو 3 میں اگر ہو گیا تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اور سنت کیا ہے کہ 5 کپڑے، لیکن جو 3 سے کم ہو پھر مکروہ ہے، اور 3 میں ہوا تو کفایت ہو جائے گی، یعنی کافی ہو جائے گا، اور اگر 5 ہو گئے تو پھر سنت بھی ادا ہو جائے گا۔ اچھا، وَقَضَى لِلرَّجُلِ، اور مرد کے لیے کیا ہے، عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، کہا کہ مرد کو صرف ایک کپڑے میں کفن دینا یہ بھی مکروہ ہے، إِلَّا لِضَرُورَةٍ، مگر یہ کہ اگر ضرورت کے تحت دیا جا رہا ہے، یعنی حالات ہی نہیں ہے، غربت ہے، اور اس ایک کپڑے کے سوا اور خریدنا ممکن نہیں،
تو پھر ایک ہی کپڑے میں اگر آپ اس کو کفن دے دیں گے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ مکروہ کب ہوگا؟ جب اور زیادہ کپڑا لینا ممکن ہو اور کپڑا خریدے جانے پر یا حاصل کرنے پر قدرت حاصل ہو، اس کے باوجود آپ اس کو ایک کپڑے میں کفن دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مکروہ ہوگا۔ مرد کے لیے کم سے کم کپڑے 2 ہیں اور عورت کے لیے کم سے کم 3 ہیں، اور سنت کے اعتبار سے مرد کے 3 ہیں اور عورت کے 5۔ ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ، اور وہ بچہ جو بالغ نہیں، ایڈلٹ نہیں ہے لیکن ایڈلٹ ہوڈ کے قریب ہے، یعنی ایڈلٹ ہونے والا ہے۔ مثلا اگر وہ ایڈلٹ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، سمجھ رہے، تو 14 سال میں مر گیا تو 14 سال والا قریب ہے نا، تو فرمایا کہ جو بچہ ہے اس ایسے بچے کو عربک لینگویج میں مراہق کہتے ہیں، وہ جو کہ ایڈلٹ ہوڈ کے بالکل کلوز ہو چکا ہو، تو ایسے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ مراہق۔ تو کہا کہ والصبی المراہق، اور مراہق بچہ جو بلوغت کے قریب ہو، فی تکفین کل بالغ، اور کہا کہ اس بچے کو کفن دینے کے لیے اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا جائے گا جیسے ایک بالغ آدمی کو کفن دیا جاتا ہے۔ یعنی بالغ آدمی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے؟ 3 کپڑوں میں۔ تو اس بچے کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دو، اور اگر بالغ سے بھی کم ہے، بالکل بلاغت کے قریب نہیں ہے، تو پھر اس کا کفن آپ 2 کپڑوں میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بالغ نہیں ہے لیکن بالغ لگتا ہے یا بالغ کے قریب ہو گیا ہے، تو پھر اس کو جیسے جوان آدمی مر جائے یا بوڑھا آدمی مر جائے، جتنا اس کا کفن ہوتا ہے اتنے کفن اس کا بھی ہوگا۔ وَالْمُرَاهِقَةُ الْبَالِغَةُ كَالْبَالِغَةِ، اور اسی طرح چھوٹی بچی جو بالغ تو نہیں لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، اس کا کفن بھی ویسے ہی ہوگا جیسے بالغ عورت کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ۔ اس کا فرق وَأَدْنَى مَا يُكَفَّنُ بِهِ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، کہا کم سے کم کپڑا جس میں ایک چھوٹے بچے کو کفن دیا جائے گا وہ کم سے کم تعداد کپڑے کی 1 ہے۔ چھوٹا بچہ جو بالغ نہیں ہے اس کا کم سے کم کتنا کپڑے ہیں؟ تو ظاہر کم سے کم 1 ہی ہو سکتا ہے، اس سے کم تو ہے ہی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ 1 کپڑے میں کم از کم چھوٹے بچے کو ضرور، یعنی کفن کے طور کے استعمال کے وقت 1 کفن یعنی 1 کپڑا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ادنا حساب ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 2 کر لیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ 1 آپ اس کا اظہار کر لیں اور 1 لفافہ کر لیں۔ لفافہ تو بہرحال ضروری ہے، تو سارے اندر لفافے تیار کر لیں، فکر میں تو یہ میں اس لیے آپ کو یہ مسائل بار بار بتاتا ہوں تاکہ جو ہمارے ساری زندگی کا معمول ہے نا کہ ہم بات سنتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، میں یہ دروس جو میں دے رہا ہوں ان کے ساتھ میں یہ اشر نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ اپنے روح کے اندر محفوظ کریں، یاد رہیں آپ، اور آپ کسی عالم سے نہ پوچھیں جا کے، آپ یہیں سے سیکھیں اور یہ مسائل آپ کے۔ اور آپ مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بن دیکھے تو کچھ سنا نہیں رہا، پڑھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، آپ بے دھڑک جو یہاں بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ بغیر کسی شک شبے کے اس کو عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَالصَّبِيَّةُ ثَوْبَانِ، ہاں چھوٹا بچہ جو ہے کم سے کم کپڑا کتنا؟ 1، اور چھوٹی بچی کم سے کم کپڑے 2۔ چھوٹا بچہ کم سے کم کپڑے کتنا؟ 1، اور چھوٹی بچی جو بالغ ہے ہی نہیں، نہ بالغ ہونے کے قریب ہے، چونکہ جو بالغ ہونے کے قریب ہے وہ تو بڑی عورت کی طرح اس کا کفن ہوگا، اور جو بالغ ہونے کے قریب بچہ ہے وہ اس کا کفن بھی بڑے مرد کی طرح ہوگا۔ لیکن جو بالکل چھوٹے ہیں، نہ بالغ ہیں نہ بالغ ہونے کے قریب ہیں، ان کا جو لڑکا ہے کم سے کم 1 اور لڑکی کے لیے کم سے کم 2۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَالْخُنْسَى
युकफ़नु कमा तुकफ़नुल मरअतु इहतियातन वयुजनबुल हरीर वल मुअस्फर वल मुज़अफ़र। कहते हैं कि ये जो मुखन्नस होते हैं, मुखन्नस समझते हैं ना, जो ना मर्द होते हैं ना औरतें होती हैं, तो इनका जो कफन है वो एहतियातन वो औरतों जैसा होगा। एहतियातन लिखा है साथ में, एहतियातन कैसा होगा? औरतों जैसा होगा, लेकिन उसमें इज्तिनाब किया जाएगा कि वो हरीर का कपड़ा ना हो, और वो एक खास किस्म का फूल होता है उस जर्द रंग देने के लिए, उससे उनके कफन को रंगा ना गया हो और न ही उसको ज़ाफ़रान से रंगा गया हो, यानी जो मुखन्नस का कफन है। इसके बाद फरमाया व युकफ़नु बिकफ़निन मिस्ली, कहते हैं कि कफन ऐसे लिबास में दिया जाए जो उसकी मिसल हो। मिसल का क्या मतलब? मिसल का मतलब खुद बताते हैं, वहुवा अन यंज़ुरा इला मिस्ल सियाबिही, वो ये है कि उसके कपड़ों की जो मिसल है उसको देखो। ये मुखन्नस की बात नहीं हो रही, ये आम इंसानों के कफन के एतबार से बात हो रही है कि उनको कैसा कफन दिया जाए, कैसा कपड़ा हो। कहा कपड़ा ऐसा हो जो उसकी मिसल हो। मिसल होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये देखा जाए कि अन यंज़ुरा इला मिस्ल सियाबिही फिल हयातिल लिखुरूजिल ईदैन, कहा जिस तरह के कपड़े वो ईद वाले दिन पहनता था ना, जिस क्वालिटी के कपड़ा वो ईद वाले दिन इस्तेमाल करता था, बिल्कुल उसकी मिसल लिबास उसके कफन में भी इस्तेमाल किया जाए। और मैं इस इबारत से ये समझता हूँ कि ईद का दिन फरहत का दिन होता है, गम का दिन नहीं होता। ईद का दिन खुशी का दिन होता है, तो लिहाजा ये हमारी तरफ से एक हीला होता है कि ये बंदा अपने रब के पास जा रहा है और रब से रहमत की उम्मीद है, लिहाजा जिस तरह ईद में ये कपड़े पहन के खुश होता था, इसको उसी मिसल का लिबास पहनाओ, आज भी ये अल्लाह से मिलकर खुश ही हो जाएगा। ये भी एक खूबसूरत हीला है। अब वो जिस तरह के कपड़े पहनता था ईद में, मिसाल के तौर पर बाद लोगों को एक खास किस्म का कपड़ा पसंद होता है। अब इसमें याद रखें, ये जो सफेद रंग का कफन होना जरूरी नहीं है। ये वैसे तो पूरी दुनिया में मारूफ है कि कफन हमें सफेद ही नजर आया हर तरफ, लेकिन और हुजूर की हदीस भी है कि जो मैयत हैं उनको अच्छा कफन पहनाया करो, इसलिए कि ये जब हम तो चले जाते हैं, बाद में ये जो जिन्हें हम मुर्दा कहते हैं, मुर्दा के तरह का ये आपस में मुलाकात करते हैं और एक दूसरे के कपड़े, ये कपड़े जो पहने होते हैं ना, इन पर बाकायदा फख्र भी करते हैं। और कमा पाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आम मुर्दे का ये हाल है कि वो आपस में मिलते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, तो हयात नबी का क्या मकाम है? बार हजारों दलीलें हुजूर के हयात पर, उनके गुलाम जिंदा हैं तो आका मुर्दा नहीं हो सकता। तो लेकिन हुजूर ने सफेद रंग को पसंद फरमाया है कफन के लिए, लेकिन सफेद रंग के बगैर किसी और कपड़े में कफन देना ये ममनू नहीं है। जर्द रंग में कोई लिबास है, आप कफन दे सकते हैं, समझ आई? और क्रीम कलर है, बेशुमार अभी भी देखें आपने मुख्तलिफ रंग पहने, हमारा भी तो किसी भी रंग में हो सकता है। लेकिन ये फरमाया कि मुर्दे को कफन कैसे कपड़े में दिया जाए? कहा जिस तरह के कपड़े उसकी मिसल के कपड़े हों। और मिसल क्या है? मिसल ये है कि जैसे वो ईद के दिन पहनता था ना, पहन के ईद के लिए निकलता था, उस तरह के कपड़े में उसको कफन दिया जाए। वफिल मरअते, अच्छा औरत के लिए कैसा कपड़ा हो? फरमाया कि यंजुरु इला मा तलबिसु इज़ा खरजत इला ज़ियारत अबवैहा, कहा कि जिस तरह के कपड़े पहनकर वो अपने माँ बाप से मिलने जाया करती थी ना, जैसा लिबास वो अपने, यानी उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेके जाना,
کچھ بے کے کہہ رہے ہو بارہ جڑا بھی آپ کو بس تھوڑے کو تو جا ہی رہی نا. تو وہ جب ادھر جائے تو جس طرح کے کپڑے وہ پہنتی ہے نا خوش ہوتی ہے. یاد رکھیں بے شک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے لیکن جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی ایک عجیب خوشی ہوتی ہے. اور وہ کہا کہ اس سے پتہ چلا وہ عید سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اس کی, کیونکہ مردوں کے لیے عید کا ذکر کیا ہے نا. اب عورتیں تو عید میں باہر نہیں نکلتی, مرد عیدوں میں باہر نکلتے ہیں نا. تو عورت بہت اہتمام کرتی ہے جب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے, بہت خوش ہوتی ہے. تو جب خوش ہو تو کپڑے بھی بہت اچھے پہنتی ہے, سمجھے, اور خوش نہ ہو تو تانوں بھی چنگے نہیں پان دیں, سمجھ آئی. تو اب یہ فرمایا کہ جس طرح کے کپڑے وہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتے وقت پہنتی تھی نا, وہ خوشی کا عالم تھا, اسی طرح کا لباس اس کو کفن میں پہنا. سمجھ آئی. تو دونوں مرد کو بھی وہ لباس پہناؤ جو اس کی خوشی کا لباس ہے, عورت کو بھی وہ لباس پہناؤ جو اس کی خوشی کا لباس ہے. 12 یہ وہ باتیں دوستو جو آپ کو نہیں پتا تھی. اس کے بعد فرمایا وَلَا بَأْسَ بِالْبُرُودِ وَالْقَتَّانِ وَالْقَصَبِ, کہا کہ کوئی حرج نہیں اس میں کہ عورت کو جو لباس پہنایا جائے وہ برد کا ہو, یعنی ایک خاص قسم کا ریشمی کپڑا اس کا ہو, یا کتان ایک باریک قسم کا کپڑا ہوتا ہے, بہت مہنگا کپڑا ہوتا ہے. وہ تو اس دور میں ہوتا تھا. یہ صرف نام اس لے رہا ہوں تاکہ انہوں نے چونکہ یہ مختلف جو کوالٹیز تھی کپڑے کی وہ ذکر کی ہیں. کہا بے شک کتان کا کپڑا وہ بڑا مہنگا کپڑا ہوتا تھا. والقصب, اور قصب وہ کپڑا ہوتا ہے جو کتان سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. بے شک وہ کپڑا آپ استعمال کریں اس کے کفن میں. اور وفی نہیں یہ مرد کے لیے سوری. ولا بأس بالبرود, ایک کپڑا جو ریشم سے ملتا جلتا ہے, ٹھیک ہے, چونکہ مرد کے لیے ریشم کا استعمال جائز ہے, ٹھیک ہے, نہ موت میں نہ حیات میں. تو ایسا کپڑا وہ ریشم نہیں ہوتا لیکن وہ اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے وہ. اور کتان خاص قسم کا کپڑا ہے, باریک کپڑا ہے اور بہت مہنگا کپڑا ہے وہ, یا اس سے بھی والقصب اس سے بھی اچھا کپڑا ہو, یہ مرد کے لیے. وفی حق النساء, اور عورتوں کے حق میں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے بالحریر, بے شک ان کا جو کفن ہے وہ حریر ہو, بہت اعلیٰ قسم کا یہ حریر کا کپڑا ہوتا ہے. والابریسم, اب ابریسم یہاں لکھا ہے اور اس کو ریشم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اور حریر کو بھی ریشم کہا جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ ان میں کوئی کوالٹی کے لحاظ سے فرق ہو, اس لیے حریر کو الگ ذکر کیا اور ابریسم کو الگ ذکر کیا. یعنی ریشمی لباس چاہے مہنگا ہو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. والمعصفر, اور اسے بے شک خوبصورت وہ جو رنگ ہوتے ہیں ان سے رنگ دیا گیا ہو. والمزعفر, اور بے شک اس کو زعفران سے رنگ دیا گیا ہو. ان کے کفن کو عورت کے لیے اس طرح کا کفن تیار کرنا وہ جائز ہے. وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ ذَلِكَ, لیکن مرد کے لیے ایسا کفن ناجائز ہے, مکروہ ہے. کیسا؟ کہ جس میں حریر ہو, جس میں ریشم ہو, جس کو رنگا گیا ہو, اور جس کو رنگا گیا ہو یعنی خاص قسم کا رنگ ہوتا ہے, اور زعفران سے جس کو رنگا گیا ہو تو وہ باقاعدہ اسے رنگ کر پھر اسے پہنانا یہ نہیں صحیح. لیکن اگر ویسے رنگین لباس کوئی اس کو بطور کفن کے پہنا دیا گیا تو وہ منع نہیں ہے, لیکن خاص طور پر اس کو زعفران سے رنگنا, اور وہ جو خاص قسم کا ایک پھول ہے جو رنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس کو یہاں مصعفر کہہ کے لفظ استعمال کیا گیا ہے, وہ عورتوں کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. ریشم اور حریر بھی جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَأَحَبُّ الْأَكْفَانِ الثِّيَابِ الْأَبْيَضِ, اور
کفن احب الاکفان سیاہ، کپڑے میں کفن دینے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ، وہ فرمائے البیض، وہ ہے سفید رنگ. کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ حضور نبی پاک نے اس کو پسند فرمایا. والخلق والجدید فی التکفین سواء، اب کسی کو کفن دیا جائے نیا کپڑا ہونا چاہیے یا پرانا ہونا چاہیے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نیا کپڑا ہو یا پرانا کپڑا ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی آپ مسئلہ ہے کہ جو لوگ یہ کام جانتے ہیں ان کے لیے خاصی معلومات ہے یہ کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ فضیلت کے اعتبار سے، نہ ثواب کے اعتبار سے، نہ کسی اور اعتبار سے. کہا کیونکہ انہوں نے سواء کہہ دیا. سواء کا مطلب برابر، پرانا کپڑا ہو بولو نا یا نیا کپڑا، اس کو کفن دینا اس میں صحیح ہے، برابر ہے. پھر فرمایا وَكُلُّ مَا يُبَاحُ لِلرِّجَالِ لَبْسُهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ يُبَاحُ تَكْفِينُهُ بَعْدَ الْوَفَاةِ. کہا ہر وہ کپڑا جو اس کی زندگی میں اس کے پہننے کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے ہر اس کپڑے میں اس کا کفن دینا بھی جائز ہے. یعنی ہر وہ لباس جو اس کی زندگی میں اس کے لیے پہننا جائز ہے. اب زندگی میں حریر وغیرہ پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا. تو اب مرتے وقت بھی اس کپڑے میں کفن نہیں ہوگا، لیکن باقی کاٹن پہن سکتا ہے، پتہ ہے وول پہن سکتا ہے. بتاؤ نا. تو اس جو زندگی میں پہن سکتا ہے، موت کے وقت یعنی موت کے بعد اسی میں اس کا کفن بھی ہو سکتا ہے. وَمَا لَا يُبَاحُ لَهُ لَبْسُهُ حَالَ الْحَيَاةِ لَا يُبَاحُ تَكْفِينُهُ بَعْدَ الْوَفَاةِ. جو اس کے لیے جائز نہیں ہے حیات میں پہننا، اس میں اس کا کفن دینا موت کے بعد وہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِنْ كَانَ بِالْمَالِ كَثْرَةٌ وَإِنْ كَانَ بِالْمَالِ كَثْرَةٌ وَبِالْوَرَثَةِ قِلَّةٌ. کہا کہ اگر اس آدمی جو فوت ہوا اس کا مال بہت زیادہ ہے اور جو اس کے وارث ہیں وہ تھوڑے ہیں، مال کتنا ہے اور وارث کتنے ہیں، تو پھر وارثوں کو تھوڑا ملے گا یا زیادہ؟ سوچ لو. مال زیادہ ہے اور وارث تھوڑے ہیں تو وارثوں کو مال تھوڑا ملے گا زیادہ ملے گا. کیوں کہ جتنے زیادہ ہوں گے وارث تو مال تقسیم ہوتا جائے گا، تھوڑے ہوتے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ جو فوت ہو گیا اس کا مال بہت ہے، وارث تھوڑے، مثلا دو بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے یا دو بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ تو نہیں ہے نا. زیادہ وارث چونکہ پہلے دور میں بہت اولادیں ہوتی تھیں لوگوں کی، پہلے دور میں لوگوں کی بہت ساری اولادیں ہوتی تھیں، تو اولاد زیادہ ہوتی تھی تو مال زیادہ ہونے کے باوجود جب تقسیم ہوتا تھا تو پھر تھوڑا رہ جاتا. تو یہاں مسئلہ الٹ ہے، وہ کہتے ہیں مال زیادہ ہے اور وارث تھوڑے ہیں. تو ایسی حالت میں فَكَفَنُ السُّنَّةِ أَوْلَىٰ. تو اب چونکہ وارث تھوڑے ہیں، مال زیادہ ہے، تو اسی کے مال سے کفن تیار ہوگا. تو کہا کہ پھر اس کو سنت کا کفن پہناؤ، یعنی پورے 3 پورے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مال بہت ہے، پریشانی کی ضرورت ہے نہیں، اور مال بہت ہے اور ساتھ میں وارث تھوڑے ہیں. اس لیے چونکہ اگر سنت پر عمل کیا جائے تو پھر کتنے کپڑے چاہیے مرد کے لیے؟ 3 چاہیے. یہی حال عورت کا ہے، اگر سنت پر عمل کیا جائے تو 5 ہیں. تو مال بہت ہے اور وارث کم ہے تو پھر سنت کے مطابق اس کو کفن پہنایا جائے. اور فرمایا وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ. اور اگر اس کا الٹ ہو، کیس اس کا اپوزٹ ہو، مثلا مال تھوڑا ہو اور وارث زیادہ ہو. پہلے کیا تھا؟ مال زیادہ وارث تھوڑے. ایک تو پہلے ہی مال تھوڑا ہے، اوپر سے وارث زیادہ ہے، دوئے پاسوں خسارہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ ایسی حالت میں فَكَفْنُ الْكِفَایَةِ أَوْلَىٰ. پھر وہ کفایت والا کفن جو ہے نا
وہ اولا ہے، وہ زیادہ ثواب ہوگا اس میں۔ زیادہ ثواب کس میں ہوگا؟ کفایت والا کفن کیا ہے؟ مرد کے لیے 2 اور عورتوں کے لیے 3 کپڑے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جب مال زیادہ ہو، وارث تھوڑے ہوں، پھر زیادہ ثواب کس میں؟ کہ سنت کے مطابق، اور مرد کے لیے 3، عورت کے لیے 5 کپڑے۔ اور جب مال تھوڑا ہو، وارث زیادہ ہو، تو پھر زیادہ اولا کیا ہے کہ اس مرد کو جو ہے وہ 2 کپڑوں میں اور عورت کو 3 کپڑوں میں دے دیا جائے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک نئی بات۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ تو تب ہے جب وارث جو ہے نا وہ سیدھے سیدھے ہوں۔ وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْوَرَثَةُ فِي التَّكْفِينِ، جب وارثین میں اختلاف ہو جائے کفن کے بیان میں، وارثوں میں اختلاف، مثلا اس کی بیوی بھی ہے، بیوی بھی وارث ہے، بچے ہیں وہ وارث ہیں، بچیاں ہیں وہ وارث ہیں، سمجھ آئی کہ اگر باپ ہے تو اس کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اگر یہ جو وارث ہے نا اس کے، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے کفن کے مسئلے میں، فقال بعضهم، اور بعض یہ کہتے ہیں یکفن فی ثوبین، کہ 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، وقال بعضهم فی ثلاثہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں 3 میں دیا جائے گا۔ اب ان کے اختلاف ہو گیا، ایک کہتے ہیں 2 میں 2 وارثوں میں، ایک گروپ کیا جاتا ہے 2 میں دینا ہے، اور دوسرا کیا کہتا ہے 3 میں۔ جب اختلاف ہو جائے تو پھر فرمایا کہ کفن فی ثلاثہ، تو پھر ان کے اختلاف کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر وہ 3 کپڑوں میں دیا جائے گا، لأنہ المسنون، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت۔ تو میرے دوستو، یہاں تک جو بیان ہوا نا، ابھی جو یہاں تک بیان ہوا ہے، یہ آپ کو کفن کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ کفن کا کپڑا بتایا، کپڑے کی قسم بتائی، کپڑے کی تعداد بتائی، سمجھ آئی؟ مرد اور عورت کا کفن بتایا، یہ ہو گیا۔ اب یہ کفن پہنانا کیسے ہے، یہ اگلی جمعرات کو، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو کفن تک کے لیے تیار کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہنانے والا کام اگلی جمعرات کو ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے اور سمجھنے کی مزید مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا،
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ایک دو باتیں ذکر سے پہلے سماعت فرما لیں. ایک تو یہ کہ آپ کوشش فرمایا کریں جلدی آنے کی. ہماری جو مجلس ہے یہ بہت سارے بزرگ احباب مختلف ٹاؤن سے آتے ہیں، پھر بڑی دیر سے ان کو لوٹنا پڑتا ہے، تو آپ لوگ چونکہ دیر سے آتے ہیں اس لیے پھر دیر ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کو ضروری مصروفیت نہ ہو تو کوشش فرمایا کریں کہ عشاء کی نماز یہیں پڑھ لیں، تاکہ اس وقت سے بہت پہلے تک ہم لنگر وغیرہ ہر چیز سے فارغ ہو چکے ہیں، اور آپ جا کے آرام بھی کریں، اور جو اگلے معمولات ہیں اگلے دن کے اس کے لیے آپ تر و تازہ رہیں. بہت دیر سے فراغت ہوتی ہے تو یہ بہتر نہیں ہے. آپ لوگ ذرا کوشش کریں، آپ جلدی آئیں گے تو یہ جو شروع میں ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، ایک تلاوت ہوتی تھی، 2 نعتیں، اس کے بعد فوراً درس، پھر ذکر وغیرہ، اور پھر لنگر بہت جلدی فارغ ہو جاتے تھے. لیکن اب چونکہ اس میں احباب ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں، دور سے آتے ہیں، تو اگر آپ زحمت گوارا کریں، تھوڑا سا پہلے آ جائیں تو ہم اس کو جلدی اختتام پذیر کر سکتے ہیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، پرسوں بروز ہفتہ 7 بجے سے آنورڈز آگے پروگرام ہو رہا ہے مانچسٹر فیضان اسلام سینٹر میں، جس میں حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں. وہاں پر بھی سالانہ میلاد مصطفیٰ کا پروگرام، اور غالباً نور ٹی وی پر اس کا جو ایڈورٹ ہے وہ چل رہا ہے. تو یہاں امید مجھے یہ ہے کہ حضرت صاحب مغرب یہاں ادا کریں گے پہلے ہمارے پاس، اور پھر یہاں سے ہم آگے مانچسٹر چلیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ اگر ڈائریکٹ وہاں پہنچنا چاہیں تو وہ ایڈریس چودھری صاحب سے لے لیں. وہ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھیوں نے لگایا ہوا ہے،
موجود ہے وہاں، یہ ایز روڈ اولڈ ٹریفرڈ، ایز روڈ اولڈ ٹریفرڈ میں وہ مرکز ہے فیضان اسلام، تو وہاں پر انشاءاللہ حضرت صاحب آئیں گے، وہاں آپ لوگ پہنچ جائیں 7 بجے تک۔ بصورت دیگر آپ یہاں مغرب ادا کریں، ایک گرم پیالی چائے کی وہ بھی نوش فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ حضرت صاحب بھی یہاں تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہی وہاں چلے تو جو صورت آپ کے لیے آسان ہو۔ تو اگر آپ گھر سے چلیں گے تو چائے گھر سے ہی پی لینا، اور یہاں سے چلیں گے تو یہاں آپ کے لیے تیار ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بڑا میلاد شریف ہے اس میں ہر سال آپ لوگ بہت تعاون کرتے ہیں، اور کچھ تو معمول میں یعنی چلے آ رہے ہیں، ہمارے اس سیکوینس میں موجود ہیں، ان کے نام ہر سال وہ تعاون کرتے ہیں، ان کے کان میں ابھی اذان دیں گے آج ہم، اور وہ حضرت صاحب جب یہاں آئیں گے تو یہاں طریقے سے میں ان کو بتاؤں گا، وہ پیش کر دیں گے اپنا حصہ۔ لیکن آپ میں سے بھی جو اس بڑے میلاد کے لیے حصہ ڈالنا چاہے تو پروگرام کے بعد آپ وہ پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ہر سال خدمت کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور آخری اعلان وہ میلاد شریف جو برمنگھم میں ہو رہا ہے اس میں جانے کے حوالے سے ہے، عورتیں بھی میری آواز سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں کہ اس میں بہت ذوق کے ساتھ شریک ہوں سارے، ہر آدمی اپنے ساتھ 4 5 آدمی تیار کرو۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں، ہر آدمی زیادہ نہیں، 3 آدمی بھی تیار کرو تو یہ جگہ بھر جاتی ہے، بالکل جگہ نہیں رہتی، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ ایک خیر کا کام ہے۔ آپ لوگ اپنے ساتھیوں کو، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز، لیڈیز اور جینٹس سب کو تیار کرو، اور ہمارے ساتھ چلو قافلے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل کو اپنی گڈی ہے تو گڈی میرے کو تواڈے کو چنگی گڈی میرے کو بھی ہے کہ میں بھی تواڈے نال ہی پہنچ جانا، میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، حالانکہ میں آپ سے زیادہ نازک ہوں لیکن میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاتا ہوں۔ تو بعض لوگ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں، تو کوچ میں تو آدمی بھاگ نہیں سکتا، تو اس میں یہ ہے۔ اور آپ یقین کریں وہاں بڑی پرابلم ہوتی ہے، جو اپنی گاڑیاں لے جاتے ہیں پارکنگ نہیں ملتی، رش ہوتا ہے، وہ گلیاں کوچے سب بھرے ہوتے ہیں۔ تو کوچز میں یہ ہے کہ سکون سے جانا، سکون سے آنا، اور الحمدللہ اس میں بھرپور راستے میں یہاں سے کھانے کا پورا اہتمام ہمارے حافظ صاحب کے زیر انتظام، یہاں پوری رات لوگ بیٹھ کے پکاتے ہیں آپ کی، پھر پیک کرتے ہیں، پھر آپ کو گاڑی میں ہر آدمی کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی بکنگز کرائیں اور اپنے فرینڈز کی بکنگز بھی آپ کرائیں، نام لکھوائیں، اور جلد از جلد یہ ابھی ہماری 5 کوچیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو جائیں، اور زیادہ کس کے لیے کرنے ہیں؟ رسول اللہ کی عظمت کی، آپ کی ولادت کا پروگرام ہو تو دھوم دھام سے ہونا چاہیے، بڑے اجتہام میں ہونا چاہیے، چھوٹا موٹا پروگرام نہیں۔ چھوٹا موٹا وہی جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، مسجدوں میں کرتے ہیں، لیکن جب ایک اجتماعی پروگرام ہو، پوری دنیا کو بتانا ہو، پھر وہاں پہ سستی نہیں، وہاں پر پھر آپ بیداری کا اظہار کریں، تعاون بھی کریں اور اس پروگرام میں شرکت کریں۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات یہ بتاؤں، یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب پروگرام ہے، جس میں یعنی کتنے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 1 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اور 4-5 بجے ختم ہو جاتا ہے، 3-4 گھنٹے کا پروگرام ہے، اور اس پر تقریباً 1 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ خرچہ آتا ہے۔ اور یہ کوئی بھی آدمی وہ 1000 بار سوچتا ہے کوئی 3-4 گھنٹے کے لیے اتنے پیسے کیوں خرچ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری کائنات بھی حضور کے نام پہ قربان ہو جائے تب بھی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے، لیکن موجودہ ماحول میں اور جو حالات ہیں ہمارے، اس میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس حوالے سے نہیں کہ یہ پیسے زیادہ ہیں، اس حوالے سے کہ لوگ اس طرف آتے نہیں، اس کے باوجود اتنی بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے اس پروگرام کے لیے، صرف پوری دنیا میں عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانے کے لیے، اور ہم مسلمان جو اس ملک میں بستے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھو آج انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، تو ضرورت ہے، یہ حالات کا تقاضا ہے، ہمیں نکلنا چاہیے۔ پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، مختلف چینلز جو ہیں وہ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ اس میں شریک ہوں، مختلف ٹاؤن سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ اپنے اپنے ٹاؤن میں کوشش کریں، اور بہت بڑا اجتماع اس دفعہ
آپ لوگوں کی مدد سے وہاں ہو سکتا ہے. کوشش ہم کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. تو کوشش کی تھی تو پاکستان بھی تھی آگے تو برمنگھم نہیں جا سکتے. کوشش نہ ہی آئے تو وہی ہے جو پاکستان سے جمپ مار کے ادھر آ گئے, ادھر نکل جائے جمپ ادھر بھی لاؤ, برمنگھم جانا واپس آ جائے. ٹھیک ہے, سب لوگ محبت سے اس پروگرام میں تیاری کرو. یہ جو اس دفعہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں مختلف جگہوں سے 20 مرتبہ سورہ یاسین شریف ہے, 3400 مرتبہ استغفار ہے, اور 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے, 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گئی ہے. اس کے علاوہ مزید 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا ہے. اور آپ اور لیڈیز کی جانب سے جو درود شریف آیا وہ 40,150. یہ مطلب 40,000 تو ہے ہی ہے. یہ خواتین کی طرف سے آیا, اور آپ احباب نے جو پیش کیے سب ملا کر 4,21,150 مرتبہ یہ درود شریف ہے جو آپ نے پڑھا ہے. اللہ قبول فرمائے. تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے, مختصر کرنا ہے آج, لیکن تھوڑا خوبصورت ہو, تھوڑا کرو لیکن بہت ستھرا کرو. صلی
Allah
محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اس نشست کو، اس میں بیٹھنا، بولنا، سننا، سنانا سب قبول فرما۔ یا اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں اور تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ تجھے جو اپنے نیک بندوں سے محبت ہے ان کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی مہربانی فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں ہیں، جو خواتین، مائیں، بچے، جوان، بزرگ جتنے آئے ہیں، اے اللہ سب کو پاک زندگی عطا فرما، اور ان سب میں سے جن سے گناہ سرزد ہوئے، صغیرہ کبیرہ، ظاہر پوشیدہ، ہاتھوں سے، زبانوں سے، نگاہوں سے، قلب سے، جسم سے، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے۔ اے اللہ تجھے اس شان ستاری اور شان غفاری کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور جو زندگی باقی ہے اسے اطاعت سے معمور فرما۔ قرآن و سنت اور تیرے فرمودات اور تیری بھیجی ہوئی شریعت کے اندر رہتے ہوئے زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین نور شریعت عطا فرما، نور طریقت عطا فرما، دل پاک عطا فرما، زبان پاک عطا فرما، نگاہ پاک عطا فرما، قول اور فعل پاک عطا فرما۔ ہم سب کے گھروں میں خیر نازل فرما، برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ الہ العالمین جتنے آئے ہیں اور جو یہاں مرد عورتیں ہیں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، اور پوری دنیا سے جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اے اللہ تو سننے والا ہے، ہم تو تیرے بیکاری ہیں، ہم تو تیرے سوالی ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور تو ہی حقیقت میں دینے والا ہے۔ اے دینے والی ذات تو سب جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی دعائیں قبول فرما۔ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جن کے کاروبار نہیں، روزگار نہیں، اللہ ان کو نیک حلال روزگار عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن گھروں میں پیار محبت اتفاق نہیں وہاں پیار محبت اور اتفاق عطا فرما، جہاں دوریاں ہیں وہاں قربت عطا فرما، جہاں برائی ہے وہاں نیکی عطا فرما، الہ العالمین جہاں ظلم ہے وہاں امن عطا فرما۔
کو اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین رب کائنات یہ ہمارے تمام دوست احباب، مائیں بہنیں بچیاں جو جب بھی انہیں پکارا جاتا ہے کسی بھی نئے کام کے لیے دل کھول کر اس مقصد کی خاطر ہر بار بار بہت زیادہ دینے والے، اے اللہ ان سب کا دینا قبول فرما، ان کا یہ خلوص قبول فرما۔ یہ تیرا ہی دیا ہوا مال ہے، لیکن تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں جو لٹا رہے ہیں ان کو دو عالم کی خیر عطا فرما۔ الہ العالمین رب کائنات جتنے مریض ہیں ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں توانائی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اور وہ مریض جنہیں لا علاج قرار دے دیا گیا، اے اللہ تو انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اسماعیل صاحب کی والدہ بیمار ہیں اور ان کا آپریشن ہوا ہے، دعا کرو اللہ اس خاتون کو صحت عطا فرما، اور اس عورت کا سایہ اپنے دونوں بچوں پر قائم اور دائم رکھے۔ اور اس محترم حاجی سکندر صاحب ہیں، ان کی اہلیہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں اور وہ ایک اچھی خاتون ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرما، جس تکلیف میں یا اللہ وہ تکلیف دور اور دفع فرما۔ الہ العالمین اس محفل کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل جماعت انبیاء مرسلین، صحابہ صحابیات اہل بیت اور اولیاء اللہ اور اہل علم حضرات، ان سب کو، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان کے رشتہ داروں کو جو دنیا میں نہیں ہے، یا اللہ اس ساری محفل کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص وہ تمام ساتھی جن کی جانب سے آج کا یہ لنگر اس کا اہتمام کیا گیا، ان کو اور ان کے رشتہ داروں کو اس کا ثواب عطا فرما، اور ان کی اس خدمت کو دو جہاں میں ماجور اور مقبول فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب محترم حاجی محمد یاسین صاحب، ان کی بھابھی فوت ہوئی ہیں، ان کو عطا فرما، انہیں بخشش عطا فرما، انہیں مغفرت عطا فرما، اور ہم سب کے رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، اور ہماری بھی یا اللہ مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، مرنے سے پہلے سچی توبہ عطا فرما، اور تجھ سے ملاقات ہو اس سے پہلے اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے اندر نور عطا فرما، حشر میں نبی پاک کا سہارا عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں خیر عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔